قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی خوبصورت بنائی ہے کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل واپس آتے ہیں، جواب میں جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ہر آدمی چاہے گا کہ اس میں داخل ہو جائے۔ اللہ پوچھتا ہے جبریل، کیا لوگوں نے جنت دیکھی ہے جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں؟ کہا دیکھی تو نہیں، صرف سنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا۔ اللہ پوچھتا ہے جبریل، جنت کسی نے دیکھی تو نہیں؟ کہا نہیں، سنی ہے کہ اللہ کی جنت ہے اور اس میں اتنی نعمتیں ہیں۔ کہا جبریل، اگر لوگ اس جنت کو دیکھ لیں تب؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، پھر وہ اس کے لیے بہت محنت کریں، ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ اس جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ جنت اتنی بڑی ہے، جہنم بھی اللہ کی بہت بڑی ہے اور جنت بھی اللہ کی بہت بڑی ہے۔
قیامت کے دن اللہ جہنم سے سوال کرے گا، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ جواب میں جہنم کہے گی نہیں، حل من مزید، یا اللہ مجھ میں تو بہت جگہ ابھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا پاؤں جہنم میں رکھ دے گا، تب جہنم کہے گی قط قط، بس بس، اس کی وسعت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جنت بھی بڑی وسیع ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تب بھی اس میں بہت سی جگہ موجود ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کرے گا، ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک ادنا سے آدمی کی جنت، وہ آدمی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اور جنتی بھی ایسے ہوگا کہ پہلے جہنم میں جل رہا ہوگا، آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جانتا ہے کہ ساری دنیا جس نے جنت میں جانا تھا چلی گئی، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں جنت میں جاؤں تو جاؤں کہاں پر؟ جنت میں تو لوگوں نے جگہ اپنی اپنی روک لی ہے، قبضہ کر لیا ہے، میں جنت میں کہاں پر جاؤں؟ کہا جا تیرے لیے جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے جتنی دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت تھی۔ یہ اس آدمی کو جنت ملے گی جو ادنا جنتی ہے، آخری جنتی ہے۔ کہا تیرے لیے اتنی بڑی جنت ہے جتنی دنیا میں کسی بادشاہ کی سلطنت تھی۔ جواب میں کہتا ہے یا اللہ تو خالق کائنات ہے اور ہم سے مذاق کرتا ہے۔ یہ بات کہہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس آدمی کی بات سے اللہ تعالیٰ خود ہنس پڑا کہ تو اتنا عظیم بادشاہ ہے اور غریبوں سے مذاق کرتا ہے، اتنی بڑی جنت دے رہا ہے جتنی بڑی ایک بادشاہ کی سلطنت ہے۔ کہا میرے بندے کیا تو اس پر راضی نہیں؟ کہا یا اللہ میں تو اس سے کم پر راضی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یا اللہ میں تو اس سے کم پر بھی راضی ہوں، تو نے تو اتنی بڑی سلطنت جتنی جنت دے دی۔ کہا جا تجھے اتنی بڑی جنت جتنی بڑی کسی بادشاہ کی 2 سلطنتیں ہوتی۔ کہا اللہ میں راضی ہوں۔ کہا جا تجھے اور تیسری مرتبہ، تیسری گنا، 3 گنا جنت دے دی۔ پھر کہا چل تجھے 4 گنا جنت دے دی، سلطنت سے بڑی 5 گنا جنت دے دی، حتیٰ کہ اللہ گنواتے ہوئے کہے گا تجھے اتنی بڑی جنت دے دی کہ ایک بادشاہ کی سلطنت سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ یہ ایک ادنا سے جنتی کی جنت ہے، اور وہاں پتہ ہے نہریں ہوں گی، اس کا گارا کستوری کا ہوگا، نہروں پر دریاؤں پر پتھر ملتے ہیں، وہاں پتھر نہیں موتی ملیں گے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں قضاء حاجت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، پسینہ آئے گا سب کچھ کھایا ہوا ہضم ہو جائے گا۔ اور کیا پسینے میں بدبو ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی، نہ ناک، نہ تھوک، نہ بلغم،
کسی قسم کی کوئی گندی چیز جنت میں نہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان یدخل جنت نعیم کہ ان نعمتوں والی جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے۔ کون ہے ہم میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا جنت میں جانا کون چاہتا ہے؟ سب ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا جنت تو کسی نے دیکھی نہیں، اس کے راستے سے کوئی واقف نہیں، جائیں گے کیسے؟ اجنبی جگہ ہے نا، اس کے راستے کا علم نہیں۔ موٹر وے پر آپ چڑھتے ہیں، لاہور کا بورڈ لگا ہوا ہے، لاہور چلے جاتے ہیں۔ پشاور کا بورڈ لگا ہوا ہے، پشاور چلے جاتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے کون سا راستہ درکار ہے ہمیں علم نہیں، کبھی جنت میں گئے نہیں، اور کبھی جنت میں پہنچنے والا واپس اس دنیا میں آیا نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جمعرات کو آتی ہیں روحیں، یہ سب کی کہتے ہیں آتی ہیں، احمد رضا خان صاحب کے گروپ کی بھی آتی ہیں اور اشرف علی تھانوی کے گروپ کی بھی آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی روح جانے کے بعد واپس آ نہیں سکتی ہے۔ اگر جنت میں چلی گئی وہ اس سڑی ہوئی دنیا میں آ کر کرے گی کیا؟ اور جو جہنم میں چلی گئی اس کو آنے کون دے گا؟ کون ہے جو جنت میں گیا اور واپس آ کر ہمیں آ کر بتلائے کہ جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے ہی معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا۔ کیا کوئی شہید واپس دنیا میں آ کر خبر دیتا ہے کہ جنت میں جانے کا یہ طریقہ ہے؟ کسی نے دی؟ اللہ سوال کرتا ہے اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے افراد سے، تمہیں کسی چیز کی کمی جو جنت میں نہ ملی ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ سب کچھ مل گیا۔ کہا نہیں کچھ اور، کہا نہیں اللہ سب کچھ مل گیا۔ تیسری مرتبہ اللہ سوال کرتا ہے، آخر کار شہداء جواب دیتے ہیں یا اللہ تیری جنت میں ہمیں سب کچھ مل گیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے۔ جو مزہ تیرے راستے میں کٹنے میں آتا ہے تیری جنت میں ہمیں نہیں پلتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ایک دفعہ آ گیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، جس کی موت آ گئی واپس دنیا میں جانا ممکن نہیں، چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو، اس کی اس تمنا کو بھی رد کر دیا جاتا۔ اچھا کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے، کیا وہ جنت سے واپس آ کر اپنے مقلدین کو بتا گئے تھے کہ جنت میں جانے کا راستہ میرے پیچھے میری تقلید کرنا ہے؟ امام شافعی شاید بتلا گئے ہوں، امام احمد ابن حنبل یا امام مالک نے اطلاع دے دی ہو کہ جنت میں اگر جانا ہے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، کوئی بھی جیتے جی جنت میں نہیں گیا۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جو جیتے جی خواب میں بھی جنت میں گئی اور حقیقت میں بھی جنت میں گئی اور واپس دنیا میں آئی۔ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جنت ہمارا گھر ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر
اپنے باپ آدم سے کہیں گے بابا یہ سامنے جنت ہے لیکن دروازہ اس کا بند ہے، یہ دروازہ کھلوا دے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے میرے بیٹو تمہیں جنت سے نکالا کس نے تھا، نکلوایا کس نے تھا؟ یہ تمہارے باپ کی غلطی تھی جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں جنت کے بند دروازے کو کھلوا سکوں۔ وہ ہے ہمارا حقیقی گھر جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ دنیا کا گھر کوئی گھر نہیں، اصل گھر آخرت کا وہ جنت کا گھر ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ لیکن پہنچے تو پہنچے کیسے کہ کسی نے آ کر ہمیں اطلاع نہیں دی کہ جنت ایسی ہے اور جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، سوائے ایک ہستی کے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اہل سنہ نے 4 مسلک بنائے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی اور امام احمد کا 4 مسلک بنائے۔ کہا یہ چاروں مسلک برحق ہیں، اللہ کے نبی کا مسلک برحق نہیں۔ وہ ان مسالک کے خلاف قطعا نہیں بتاتے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے وہ سنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ فروعی اختلاف ان کے اندر تھا، جو اے رحمت ہے صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ سن لیں نا، سن لیں، پھر اب سے کیوں بات کریں؟ سن لیں، سن لیں۔ 4 راستے اہل سنہ کے ہیں، چاروں مسلک برحق ہیں، 5واں مسلک برحق نہیں۔ 5ویں مسلک کا نام ہی نہیں، سن لیں۔ آپ عقل سے چھوڑیں ان کو، آپ خود سوچیں۔ 4 مسلک ہیں، چاروں برحق۔ اگر 5 مسلک برحق کہا جائے پھر بھی بات بنتی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مسلک کو شامل کر لیا جائے، لیکن اللہ کے نبی کے مسلک کو شامل نہیں کیا گیا، جس پر صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان غنی چلے، حضرت علی چلے، طلحہ زبیر چلے، سعید اور سعد چلے، عبد الرحمن ابن عوف چلے، ابو عبیدہ بن جراح چلے اور عشرہ مبشرہ بنے۔ صدیق اکبر تو اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے بھی موجود تھے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت جنت کی بشارت مل گئی تھی؟ حضرت عمر موجود تھے، کیا جبریل آ کر حضرت عمر کو یہ خوشخبری دے گیا تھا کہ تو جنتی ہے؟ حضرت عثمان اور حضرت علی کو۔ آخر یہ لوگ جنتی کیسے بنے، جنت میں کیسے پہنچے؟ زندہ ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، کیا آپ کی امت میں سے ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو بکر، مجھے اللہ سے امید ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے وہ تو ہوگا۔ یہ جنت میں کیسے پہنچے؟ 4 مسالک کے پیچھے چل کے یا 5ویں مسلک کے پیچھے چل کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہستی ہے جو جنت کی سیر کر کے واپس دنیا میں آتی ہے اور اپنے امتیوں کو بتاتی ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ میرے پیچھے۔ جنت کا دروازہ بند ہے، جبریل اللہ کے نبی کو لے کر پہنچتے ہیں، براق کے ذریعے سے سفر طے کرتے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔
انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، جہنم کو دیکھتے ہیں، جنت کے بند دروازے پر جا کھڑے ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ جنت کا داروغہ سوال کرتا ہے کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں میں۔ کہا اکیلے آئے ہو یا ساتھ کوئی آیا ہے؟ کہا نہیں، اکیلے نہیں آیا، میرے ساتھ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ کہا خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ خود آنے والے کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، جس کو بلایا جائے اس کی حیثیت، آپ خود آئے ہیں نا۔ اور قراء حضرات کو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے تقوی پرہیزگاری میں اور اضافہ کرے، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ ان کی حیثیت اور آپ کی حیثیت برابر ہے؟ ان کی حیثیت اور ہے، وہ اوپر بیٹھے ہیں، آپ نیچے ہیں۔ ان کے لیے کھانے کا بندوبست علیحدہ ہے، آپ کے لیے علیحدہ ہے۔ کیوں؟ وہ بلائے گئے ہیں، مہمان ہیں۔ جبریل جو ساتھ آیا ہے انہیں بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ جواب میں جبریل تک، اور کوئی پسینے میں غوطے کھا رہا، ایک دھواں ہوگا اس وقت، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی اتنی تکلیف ہوگی، جن کو تکلیف ہو رہی ہوگی وہ جائیں گے اللہ کے پاس، یا اللہ اس دھوئیں کی بہت تکلیف ہے، اگر تو نے ہمارے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے، ہمیں جہنم میں پھینک دے، جہنم میں گرنا گوارا ہے، لیکن اس دھوئیں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ کوئی سایہ نہیں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ ان حالات میں دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ حوض کوثر پر پانی مل رہا ہے، ہر ایک کو نہیں، دھتکارا بھی جا رہا ہے، پلایا بھی جا رہا ہے، دھتکارا بھی جا رہا ہے۔ ان حالات میں سب اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا یہ جنت کا دروازہ کھلوا دو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جنت سے میں نے ہی تم کو نکلوایا ہے، میں نہیں کھلوا سکتا۔ ہاں میرا ایک بیٹا ہے ابراہیم، وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، جاؤ تم سب اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کھلوا دے، ہو سکتا ہے وہ کھلوا دے۔ لوگ اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، کام چھوٹا سا ہے، جنت کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلوا دے تاکہ ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، کہیں گے اللہ کا ایک نبی ہے موسیٰ، وہ اکیلا کلیم اللہ ہے اور کوئی کلیم اللہ نہیں، جاؤ اس کے پاس، ہو سکتا ہے وہ جنت کا بند دروازہ کھلوا دے۔ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، کہیں گے عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ کام شاید وہ کروا دے، ان کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے کر کہیں گے کائنات میں ایک ہی ہے جو جنت کے بند دروازے کو کھلوا سکتا۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چلیں۔ کہا جنت کے بند دروازے کو کائنات میں ایک ہستی کھلوا سکتی ہے، دوسری کوئی نہیں، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں جاؤں گا، دستک دوں گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے، میں جواب میں کہوں گا میں محمد ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ دروازہ کھول کر جنت کا کہے گا اللہ نے مجھ کو مقرر اسی لیے کر رکھا تھا، اس دروازے کو کسی کے لیے نہ کھولوں، چاہے آدم آئے، چاہے نوح آئے، چاہے ابراہیم آئے، چاہے اسماعیل آئے، 1,24,000 پیغمبر آئیں، کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں، لیکن جب اس دروازے پر دستک محمد الرسول اللہ دے
پھر میں انتظار بھی کسی کا نہ کروں، فوراً کھول دوں۔ اللہ کے نبی گئے، ایک محل دیکھا، پوچھنے لگے جبریل سے، جبریل یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ کہا ایک عربی کا ہے۔ کہا میں عربی ہوں، اجمی تو نہیں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا نہیں، ایک قریشی کا ہے۔ کہا میں قریشی بھی ہوں۔ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا نہیں۔ کہا اچھا میرا نہیں تو کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کے ایک صحابی کا ہے۔ پوچھا کس کا؟ کہا اس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اس محل کی سیر کی جائے۔ محل کے صحن میں ایک نوجوان عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہیں سے ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، فرمانے لگے عمر مجھے اللہ نے جنت کی سیر کروائی، جنت میں میں نے ایک محل دیکھا، پوچھنے پر بتلایا یہ ایک عربی کا ہے۔ میں نے کہا میں عربی، کہا نہیں قریشی کا ہے، کہا میں قریشی، کہا نہیں اللہ کے نبی یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کے ایک صحابی کا ہے۔ میں نے پوچھا کس کا؟ اے عمر جبریل نے تیرا نام لیا۔ میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں تیرے محل کی سیر کروں۔ میں نے صحن میں ایک نوجوان عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے محل کی سیر نہ کر سکا۔ یہ تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے حضرت عمر، تلوار لے کر آئے تھے کہ نہیں؟ کہا جس نے گھر میں، ہر گھر میں، مکے کی وادی میں ہر گھر میں لڑائی کروائی ہے، آج میں اس کی گردن کو اتار دوں گا۔ یہ جنت میں کیسے پہنچے؟ اس کے پیچھے چل کر، جس کو پانچواں مسلک کا نام بھی نہیں دیا، چار مسلک چار برحق، چار مسلک چاروں برحق، پانچواں کہاں گیا؟ جس مسلک پر ابو بکر صدیق چلتے رہے، فاروق چلتے رہے، جب تک نہ چلے تھے صدیق کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب تک نہ چلے تھے فاروق کو کوئی نہیں جانتا تھا، عثمان کو کوئی نہیں جانتا تھا، علی کو کوئی نہیں جانتا تھا، زبیر اور طلحہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، سعید اور سعد کو کوئی نہیں جانتا تھا، عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی نہیں جانتا تھا، ابو عبیدہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب وہ آیا اس نے آ کر بتلایا من اتانی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے پیچھے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو مرد تھے نا۔ عورتوں میں بھی جو ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص الایمان ہوتی ہیں، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت درجہ ہے، حضرت عائشہ سے بھی اونچا درجہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بہت سے مرد افراد حضرت خدیجہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ یہ گھر سے چلی، کھانے کا سامان لیا، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ کہاں ہے؟ ایک غار میں بیٹھا ہے، غور و فکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ حق کو کیوں نہیں مانتے، بلکہ حق کو ماننے کی بجائے ابو جہل آ کر کہتا ہے یا اللہ یہ اگر تیرا نبی سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کرتے ہیں۔ او بے وقوف دعا یہ مانگ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے ہمیں بھی اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتا ہے اگر یہ تیرا نبی سچا ہے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اپنے شوہر کے لیے کھانے کا سامان لے کر جا رہی ہے، غار کے دہانے پر پہنچتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا،
آسمان سے جبریل بھی غار پر پہنچ جاتا۔ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بیوی ختیجہ آ رہی ہے، اس کو کہنا کہ اس کا رب اس کو سلام کہتا۔ اور صرف سلام ہی نہیں، اس کو خوشخبری دے دینا، اللہ کے سلام کے بعد فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام بھی پہنچانا، اور اس کو خوشخبری دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل بنا رکھا۔ کیسے پہنچی حضرت ختیجہ جنت میں؟ حنفی بن کر، وہ ساتھی ناراض ہو گئے نا، شافعی بن کر، مالکی یا حنبلی بن کر، یا اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر؟ ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگ ہم سے کیوں جھگڑتے ہیں؟ کہتے ہیں چاروں اماموں کو مانو کوئی حرج نہیں، جب پانچویں کا نام آتا ہے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں محمدی، روزہ رکھتے ہیں محمدی، حج کا طریقہ محمدی، زکوٰۃ کا طریقہ محمدی، نکاح اور طلاق محمدی۔ کس کا نام آیا؟ امام الانبیاء، کم درجہ ہے اس کا؟ خطیب انبیاء، کم درجہ ہے اس کا؟ کیا تمہارے ائمہ سے بھی کم ہے؟ اس کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی، جس کائنات میں آدم بھی ہوں، نوح بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، اسماعیل بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں، یوسف بھی ہوں، سارے انبیاء اور رسول اکٹھے ہوں، جن کو کتابیں ملی یا جن کو نہیں ملی، سب اکٹھے ہو کر آ جائیں، پھر سارے صحابہ آ جائیں، سارے انبیاء کے امتی آ جائیں، سارے تابعین آ جائیں، محدثین آ جائیں، مفسرین آ جائیں، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اکیلے محمد الرسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک اکیلا، کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ ساری دنیا کا ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں، اس کے مسلک کا نام ہی کہیں نہیں، چار برحق۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہنا چار مسلک ہیں اہل سنہ کے، بس چار ہی ہیں، چاروں برحق، پانچواں کہاں؟ نام و نشان ہی مٹا دیا اللہ کے نبی کا۔ فرشتے نے تولا کہ نہیں اللہ کے نبی کو؟ ایک پلڑے میں آسمان سے اترے، ساتھی جبریل کا کہنے لگا ہوا یہ ہے وہ جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا۔ جبریل کہنے لگے ہاں وہی ہیں، انہی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے احمد، یہی ہے یا ایھا المزمل، یہی ہے یا ایھا المدثر، یہی ہے محمد الرسول اللہ، یہی ہے وہ ہستی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہی ہیں۔ کہا اس کا مقام اور مرتبہ دریافت نہ کروں، دیکھوں نہ صحیح کہ یہ کتنے مرتبے کا آدمی ہے؟ کہا دیکھ لو۔ وہ ترازو رکھ دیا گیا جس میں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا، میرے مقابلے میں ایک اور آدمی بٹھا دیا گیا، میرا پلڑا جھکا ہے، اس کا پلڑا اٹھا ہوا ہے۔ فرشتے نے دیکھا کہ ایک سے نہیں جیت سکتے، چلو دو کو بٹھا دیتے ہیں، ایک کے مقابلے میں دو، آپ کا پلڑا پھر بھی جھکا رہا۔ اس نے دیکھا دو سے نہیں اٹھے، تین نہیں 10 بٹھا دیے۔ دیکھا اللہ کے نبی کا پلڑا نیچے ہے، دوسرے کا 10 والوں کا اوپر ہے۔ کہا اچھا 10 سے بھی نہیں اٹھے، 100 بٹھا دیے۔ 100 سے بھی نہ اٹھ سکا، پھر 200 300 پر تجربہ نہیں کیا، 100 سے ایک دم 1000 بٹھا دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے میرا پلڑا اتنا جھک گیا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ 1000 کے 1000 میرے اوپر نہ گر جائیں۔ جبریل کہنے لگا اپنے ساتھی سے کس کو تولتا؟ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ نور من نور اللہ ہے، کائنات بھی اسی کے لیے بنی، اتنی فضیلت گنواتے ہیں
لیکن جب بات ماننے کا ٹائم آتا ہے پھر کہتے نہیں ہم چونکہ وہ ہیں اس لیے حدیث نہیں مانیں گے۔ جبریل کہنے لگے اپنے ساتھی سے کس کو تولتا ہے؟ اگر پوری کائنات کو تو دوسرے پلڑے میں بٹھا دے اور اس پلڑے میں صرف اللہ کے نبی کو بٹھا دے، ساری دنیا کے مقابلے میں اس اکیلے کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے سنا ہمارے اسٹیج سے امام بخاری کی دعوت آئی ہو کہ لوگوں امام بخاری کے مقلد بن جاؤ؟ امام مسلم کی دعوت آئی ہو؟ اچھا اللہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ چلیں یہ تو ہے نا انسان، ہم انسان چھوڑیں، اللہ کس کی دعوت دیتا ہے قرآن میں؟ کس کے پیچھے چلو؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو میرے نبی کی مخالفت کرے، اس کے راستے کو چھوڑے، اس کے صحابہ کے راستے کو چھوڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کس کی دعوت ہے یہ؟ 4 اماموں کی یا 5ویں کی، جس کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی اور رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم مٹاؤ اس کے مسلک کو، مٹاؤ 4 بناؤ، 5ویں کا ذکر نہ کرو، ہم اس کے مسلک کو اور بڑھائیں گے۔ کتنی مسجدیں تھی پہلے؟ 3-4 اسلام آباد میں، 3-4 راولپنڈی میں، اب کتنی ہو گئی؟ اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اس سے بہتر کسی کی پکار، کسی کی آواز، کسی کا مسلک، کسی کی دعوت اگر ہے تو پیش کرو، ہم قبول کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں تو جنت میں پہنچو گے کیسے؟ جو نعمتوں والی جنت ہے، اس نے آ کر اپنی امت کو بتایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو آؤ میرے پیچھے۔ صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، حضرت بلال چلے، آ کر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بلال تو کیا عمل کرتا؟ اللہ کے نبی کوئی خاص عمل تو نہیں، کہا بلال جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا میرے آگے آگے جوتوں کی آہٹ آ رہی تھی، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آہٹ ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی بلال کے جوتوں کی آہٹ ہے۔ یہ حبشی غلام کالے رنگ کا، کوئی شکل و صورت نہیں، قریشی نہیں، قریشی سردار تو ایک طرف، آزاد بھی نہیں، غلام ہے، صدیق اکبر نے آزاد کروایا ہے۔ اس کا اتنا مقام اور مرتبہ کیسے بن گیا؟ کس کے پیچھے چلا یہ؟ اسی کے پیچھے چلنے کی تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم سے لڑائی کیسی؟ ہم سے دشمنی کیسی؟ ہم سے ناراضگی کیسی؟ ہم کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی۔ اس سے بہتر دعوت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں کہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے 12 امام 12 معصوم، کوئی غلطی نہیں، جیسے انبیاء سے کوئی غلطی نہیں ان سے بھی کوئی غلطی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معصوم عن الخطا کوئی نہیں، ایک ہے جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کی گارنٹی دی اللہ نے، کسی اور کی گارنٹی دی؟ 4 اماموں کی گارنٹی دی؟
اس کی گارنٹی دے کر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا نبی جب بھی بولے گا میری اجازت سے بولے گا، وہی آئے گی، جبریل آئے گا، وہی پہنچائے گا، تب یہ گفتگو کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ ہے دین۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہی ہوگی جس میں ایک صحابی پہلے احادیث لکھا کرتے تھے، بعد میں چھوڑ گئے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبداللہ کیوں نہیں لکھتے ہو، میری باتیں کیوں نہیں لکھتے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کیا لکھوں؟ میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں تو نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے، نبی خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، اندر ہے، باہر ہے، ساری باتیں لکھ لیتا ہے۔ نبی ناراض ہو جاتا ہے تب بھی لکھ لیتا ہے، نبی خوش ہوتا ہے تو تب بھی لکھ لیتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے تو غصے والی بات بھی لکھ لیتا ہے، خوشی کی حالت میں انسان جذبات سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے۔ نہ، ایسا نہ کر، پوچھ کر لکھا کر آپ کی کون سی بات لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات لکھنے کے قابل۔ کائنات میں کوئی اور بھی ایسا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عبداللہ لکھ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرے ان ہونٹوں کے درمیان سے، میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی۔ یہ حیثیت کسی کی بھی نہیں، صحابی کی بھی نہیں، جس کو اللہ کے نبی امیر مقرر کر رہے ہیں اس کی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو امیر مقرر کر دیا اور کیا فرمایا؟ اس کی بات سننی ہے، وَأَطِیعُوهُ، اس کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے اس کی۔ یہ کہہ کر اس امیر کو ماموروں کے ساتھ بھیج دیا، صحابہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک جگہ پر وہ امیر ناراض ہو گیا، کہنے لگا آگ جلاؤ۔ آگ جلا دی گئی، کہا چھلانگے لگاؤ۔ کچھ صحابہ چھلانگے لگانے کے لیے آگ میں تیار اور کچھ ان کو روکنے کے لیے تیار، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، کہنے لگے اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں کی تھیں، ہم نے مکہ اپنا شہر چھوڑا تھا۔ ایک صحابی کا مکان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے مکان پر جو مکے میں چھوڑ کر میں آیا ہوں، حضرت عبد الرحمن تھے یا حضرت سعد تھے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جو مکان میں مکے میں چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے دشمن ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کوئی اور آدمی قبضہ کرتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، وقت کا فرعون، نبی کا جانی دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اس مکان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں مکان عطا فرمائے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں راضی ہو گیا، میں نے یہ مکان چھوڑ دیا، مکہ چھوڑا، شہر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اگر اس آگ میں ہی جلنا تھا تو کیوں رشتہ داروں کو چھوڑا، برادری چھوڑی، شہر چھوڑا؟ مکے کی گھاس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے بلال، یہاں تک کہ آپس میں جھگڑنے لگے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کسی صحابی نے یہ رپورٹ جا کر اللہ کے نبی کو کر دی کہ اللہ کے نبی جس امیر کی اطاعت کا آپ نے حکم دیا تھا، جس کی بات سننے کا آپ نے حکم دیا تھا، اس نے آگ جلانے کے بعد آگ میں چھلانگے لگانے کا حکم دے دیا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ سارے صحابہ برحق، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، حدیث گھڑی ہوئی ہے لوگوں نے، جس کے پیچھے بھی چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کیا یہ صحابی نہیں تھا؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا اس کی بات مان کر تم میں سے جو شخص آگ میں چھلانگے لگا دیتا وہ اسی آگ میں قیامت تک کے لیے جلتا رہتا، اس سے باہر نہ نکل سکتا۔ کیوں؟
یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، کہ جس کی ہر بات صحیح ہو، جس کی بات میں کوئی شک نہ ہو، جو جبریل کے آنے پر بات کرتا ہو۔ یہ صرف ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، سب کا نہیں۔ یہ تو آپ نے وہ سنے جنہوں نے نبی کی بات مانی، بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی۔ ان میں سے کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو طالب، حضرت علی کے والد، نبی کے چچا، پیر مرید کے سرہانے بیٹھا، مرید کا آخری وقت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس مرد مومن سے بڑا مرد مومن کوئی ہو سکتا ہے جو سرہانے بیٹھا ہے مرید کے اور کہہ رہا ہے یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور چچا اپنے بھتیجے کو خوش کر رہا ہے، بھتیجے دین تیرا بالکل سچا۔ جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں بھئی قرآن حدیث کا کوئی توڑ نہیں ہے، توڑ ہے کوئی مقابلہ قرآن و حدیث کا؟ ارے قرآن آسمان سے اترا ہے، فقہ بھی آسمان سے اتری ہے، حدیث تو آسمان سے جبریل لے کر آیا ہے، امام کے اقوال اور آراء بھی آسمان سے جبریل لے کر آیا ہے۔ یہ مرتب کرنے والا خود اللہ ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے پورا قرآن، نبی کی احادیث، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، جبریل لے کر آ رہا ہے۔ کیا یہی مقام تمہارے کسی بڑے کو بھی حاصل ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور کہتا ہے دین بھتیجے تیرا سب سے سچا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے آخری عمر میں تو بھی وہابی بن گیا، تو بھی مکھیاں اڑانے لگ گیا، نبی کی سنت پر کوئی عمل کرے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم مکھیاں اڑاتے ہو، وہابی بن گئے ہو، بے پیرے، کوئی تمہارا پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، تانے دیتے ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد تانا زنی کی جاتی، اے میرے بھتیجے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن اب اموت علی دین عبد المطلب، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا۔ باپ دادا کا دین چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ یہ ایک قانون بنایا ہے نا لوگوں نے، ابو طالب بھی اسی پر عمل پیرا تھا، کہنے لگا بس اپنا مسلک باپ دادا کا وہ نہیں چھوڑنا۔ مر گئے، کہاں گئے؟ جنت میں۔ نبی کے چچا تھے نا، انہیں جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اتنی بڑی رشتہ داری اور اتنی محبت اپنے بھتیجے سے، غار میں محبوس ہو گئے۔ پھر کیا کیا ابو طالب نے؟ دیکھتے کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، رات کو بھتیجے کے بستر کو بدلتے، جہاں اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے نا وہاں اپنے بیٹے کو لٹاتے، اور جہاں بیٹا لیٹا ہوتا تھا وہاں اپنے بھتیجے کو لٹاتے۔ کیوں؟ ابو طالب کے ذہن میں تھا کہ اگر دشمن نے میرے بھتیجے کو سوتے ہوئے دیکھ لیا، اب وہ وار کرے گا رات کو، اب جب وار کرے گا وار میرے بیٹے پر پڑے، میرے بھتیجے پر نہ پڑے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار، بھتیجے کو بچانے کے لیے تیار، اتنی محبت۔ اور یہی محبت اللہ کے نبی کو بھی اپنے چچا سے تھی، لیکن فوت ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ کے نبی غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دلاسے نہیں دیے، زخموں پر مرہم نہیں لگائی۔ کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے نبی، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ کا چچا کہاں گیا؟ کو فائدہ ملا اس کو؟ اس نے بڑی سپورٹ کی آپ کی، آپ کے لیے لڑائی لڑی، آپ کے لیے ناراضگی اختیار کی، کچھ ملا اسے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
میرے چچا کو کچھ ملا. پہلے وہ جہنم کے وسط میں تھا, اسلام کی خدمت کی وجہ سے میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پر لے آیا. اللہ تعالیٰ نے میرے چچا کے جسم کو آگ سے محفوظ کر دیا, لیکن میرے چچا کو آگ کے 2 جوتے پہنا دیے. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے چچا کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے ہیں, جس سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی. یہ کون ہے؟ مانتا ہے کہ نبی کا مسلک سچا ہے, کتاب و سنت سچی ہے, یہ دین سچا ہے. یہ ماننے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا, نبی کی اتباع نہیں کرتا, پیروی نہیں کرتا, نبی کے چچا ہونے کے باوجود سیدھا جہنم میں گیا. اور دوسری طرف ایک یہودی کے بیٹے کو لے لے. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ یہودی کا بیٹا بیمار ہے اور بیماری کی آخری حد کو جا پہنچا ہے, مرنے کا وقت اس کا قریب ہے. اللہ کے نبی دروازے پر دستک دے کر یہودی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. اس نوجوان کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں, اے نوجوان, کہو زبان سے لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ اللہ کے نبی آ کر مجھے یہ تعلیم دے رہے ہیں. باپ بھی مانتا ہے اس بات کو کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں پڑھ, اقرا. پڑھوں یا نہ پڑھوں, زبان میں بولنے کی طاقت نہیں, لیکن آنکھوں میں التجا ہے, باپ سے فریاد ہے کہ بابا یہ نبی ہے, مجھے تعلیم دے رہا ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھوں, تیرا کیا خیال ہے, پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ وہ یہودی جانتا تھا میرا بیٹا مر رہا ہے اور یہ اللہ کا سچا نبی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا. وہ یہودی بھی جذبات میں آ گیا, کہنے لگا اتے ابو القاسم, مان لے اس کی بات. اس نے باپ کی طرف سے اشارہ ملتے ہی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی کا کام ختم ہوا. آپ اس کی چارپائی سے اٹھے, دروازے سے باہر نکلے, اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے, ایک اور جان میری وجہ سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی. چاہتے ہو جہنم سے آزادی؟ جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہے کوئی اس میں اختلاف؟ سوچیں, پھر سوچ لیں, ہے کوئی اس میں اختلاف کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں, ہم اللہ کے قرآن کو مانیں, کتاب و سنت پر عمل کریں, اللہ کی اطاعت کریں, اس کے نبی کی اطاعت کریں؟ یہ ہے جھگڑے والی بات ہے نا, اختلافی بات ہے نا, جوڑنے والی بات تو نہیں نا, توڑنے والی ہے نا. اس سے بڑا جوڑ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ امت کو جوڑنے والی بات ہے. سب آ جاؤ. کہاں پر؟ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے. یہاں تم نے اپنا اپنا جھنڈا علیحدہ علیحدہ بنایا ہوا ہے نا. میدان معاشر میں کسی کا جھنڈا نظر آئے گا؟ آدم کا, نوح کا, ابراہیم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا, کسی کا جھنڈا نظر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ایک جھنڈا ہوگا, صرف ایک, لواء الحمد یوم القیامت بیدی, اور وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. انبیاء کہاں ہوں گے؟ فرمایا آدم و من سواہ تحت لوائی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, وہ کہاں ہوں گے؟ میرے جھنڈے کے نیچے. نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا چاہتے ہو؟ پانی نہیں ملے گا. ایک پلائے گا پانی, ایک آدمی, پیالے اس میں رکھے ہوں گے پانی پلانے والے, اور ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنے آسمان کے تارے.
اور وہ پانی اتنا سفید ہوگا جیسے دودھ. پینا چاہتے ہو؟ کس کو پلائیں گے اللہ کے نبی؟ ہر ایک کو. ایک جماعت آئے گی پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، جس پانی کی تاثیر ایسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک زندگی میں ایک مرتبہ پیے گا اس کو کبھی پیاس ستائے گی نہیں. معاشر کی گرمی میں بھی پیاس اس کے قریب تک نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ حوض کوثر کا پانی پی لے. کس کو ملے گا؟ ہر ایک کو. ایک جماعت آئے گی پانی پینے کے لیے، فرشتے اس جماعت کو دور بھگائیں گے، ماریں گے. ایک روایت میں ہے کہ دیوار حائل کر دی جائے گی. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میرے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ساری دنیا اکٹھی ہوگی، آپ ہمیں پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ حج کے مجمع میں کوئی آدمی کسی کو تلاش کرنا چاہے، پہچاننا چاہے، ممکن ہے؟ اتنا بڑا مجمع کون کسی کو پہچانے اور کون کسی کو جانے؟ دنیا ساری، یہ تو ساری دنیا نہیں گئی ہے حج کرنے کے لیے، محشر میں تو ساری دنیا اکٹھی ہوگی. اے اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے اپنے امتیوں کو؟ فرمایا میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا میرے امتی ہیں. ایسے ہی امتی جن کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کے پاس حوض کوثر پر پانی پینے آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو مار مار کر بھگا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو میرے ہیں، میرے ساتھی، میرے امتی، ان کو تم کیوں بھگا رہے ہو؟ فرشتے کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو؟ کیا بتلائیں گے اللہ کے نبی کو؟ فرشتے کہیں گے یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی علم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں. اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، دین مکمل کر کے گئے کہ نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تورات کی آیت ہے نا، انجیل میں آئی ہے نا، قرآن میں تو نہیں نا؟ نہیں، قرآن میں ہے. دین مکمل کر گئے اللہ کے نبی؟ کیا چیز چھوڑ کر گئے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا. دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری فقہ حنفی. ایک اللہ کی کتاب، دوسری فقہ جعفری. ایک اللہ کی کتاب، دوسری فقہ شافعی. ایک اللہ کی کتاب، دوسری فقہ مالکی. یہی تھے نا؟ نہیں، کتاب اللہ و سنت رسول. فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے اس کے رسول کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ اپنا عہدہ بتلایا کہ اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی دو چھوڑ کر گئے تھے نا، ہم نے کتنی بنا لی؟ 5. جعفریوں کو تو نہ چھوڑو نا، ان کو بھی شامل کرو بیچ میں. کتنی بنائی؟ اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز محمدی پڑھو. ہم نے کہا نہیں، حنفی حنفی پڑھے، مالکی مالکی پڑھے، شافعی شافعی پڑھے، حنبلی حنبلی پڑھے. 4 مصلے حرم میں بچھا دیے. جہاں وحدت کا مرکز تھا وہاں پر بھی 4 مصلے بچھا دیے. 5واں نہیں بچھایا محمدی. میں نے پہلے کہا تھا نا کہ 4 کو ذکر کرتے ہیں، 5ویں کا نہیں. مصلے بھی 4 بچھائے، 5واں نہیں. کہا ہر آدمی اپنے امام کے مسلک کے مطابق اس امام کے پیچھے نماز پڑھے. اللہ کے نبی قرآن حدیث چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے فقہ گھڑ لی. اللہ کے نبی محمدی چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے حنفی شافعی مالکی حنبلی نمازیں گھڑ لی. طلاق کے طریقے گھڑ لیے، نکاح کے طریقے گھڑ لیے. فرشتوں نے کیا کہا؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، آپ کچھ چھوڑ کر آئے تھے، یہ کچھ بن گئے تھے۔ تو کیا فرمایا تھا اس وقت اللہ کے نبی نے؟ سب ٹھیک، سب ٹھیک، کسی کو برا نہ کہو۔ یا آپ نے کچھ اور فرمایا؟ آپ نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی وہ دور ہو جائے مجھ سے، حوض کوثر پر نہ آئے، پانی پینے کی جسارت نہ کرے، میں اس کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ پینا چاہتے ہو نا پانی اور جنت میں جانا چاہتے ہو، مضبوطی سے ایک طریقہ ہے، اس کو تھام لو۔ کیا؟ من اتانی دخل الجنہ، جو اللہ کے نبی کے پیچھے چلا وہ جنت میں گیا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے اس کو چھوڑا کسی اور کو پکڑا وہ کبھی بھی جنت میں نہ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔